إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتزل الشیطان یبکی امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فللنار. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. ابھی سورۃ العنکبوت کی آیت کا جو ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ نماز انسان کی عملی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم تقریریں سنتے رہتے ہیں. آج آپ لوگ یہ سنیں گے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے، نماز ہمارے اندر کیا انقلاب پیدا کرتی ہے، نماز کس طرح ہم لوگوں کو بدلتی ہے، اس کے ایک ایک رکن کے اندر کیا کیا اسباب چھپے ہیں. دیکھیے، نماز صرف چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے. نماز کو اگر کما حق سمجھا جائے، نماز کے اوپر غور کیا جائے تو یہ صرف چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے. نماز یہ ہماری فکر کی بھی عبادت ہے اور ہمارے خیال کی بھی عبادت ہے. نماز یہ ہماری روح کی بھی عبادت ہے، ہماری جسم کی بھی عبادت ہے. نماز یہ ہمارے دل کی بھی عبادت ہے اور ہمارے دماغ کی بھی عبادت ہے. نماز کے اندر ہمارا سر سے لے کر پیر تک پورا وجود شریک ہوتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اللہ ہماری تربیت کرتا ہے. نماز کے ذریعے اللہ قوموں کی، افراد کی تربیت کرتا ہے، سماج و معاشرے کی تربیت کرتا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید کے جب آپ پڑھیں گے سورۃ المومنون پڑھیے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں. کون سی صفتیں؟ مومن کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے مومن کے معاملات، اس کی معاشرت کا ذکر کیا ہے. وہاں پر آپ کو غور کرنے کا یہ ہے. اب شروع کیجئے قد افلح المومنون. اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ اب اللہ نے صفات گنوانے شروع کر دیے. اللہ نے فرمایا وہ امانت دار ہوں، وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والے ہوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں. مختلف صفات گنانے کے بعد تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان صفات کا آغاز بھی نماز سے کیا اور ختم بھی نماز پر کیا. اللہ اکبر! یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہی اسلوب آپ کو سورۃ المعارج میں ملے گا. سورہ مومنون اور سورہ معارج کا اسلوب و انداز ایک ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں مومنوں کے اوصاف شروع نماز سے کیا اور ختم نماز پر کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتانا چاہا قرآن مجید کے اندر کہ نماز انسان کی عملی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. نماز انسان کے معاملات کو بدل دیتی ہے، معاشرت کو بدل دیتی ہے، اخلاق کو بدل دیتی ہے، مومن کے کردار کو اور مومن کو پورا چینج کر کے رکھ دیتی ہے، پورا انقلاب اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے. اللہ اکبر! قرآن اپنے اس انداز سے ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیمانہ دینا چاہتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ دیکھو تمہاری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں. دیکھ لو تمہاری نماز ہو رہی کہ نہیں. مسجد میں تم پہلی سب کے نمازی ہو، لیکن مارکیٹ میں تمہارا تعارف بے ایمان تاجر کے ساتھ ہے تو تمہاری نماز نہیں ہے. مسجد میں تو تم پہلی سب کے نمازی ہو، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہے. مسجد میں تو تم پہلی سب پر نمازی ہو، لیکن اپنے مزدوروں کے پر ظلم کرتے ہو. لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا اخلاق صحیح نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہے. مطلب یہ ہے جس انسان کی نماز اس کی معاشرت کو نہ بدلے، اس کے معاملات کو نہ بدلے، اس کے اخلاق و کردار کو نہ بدلے، اس کی نماز نہیں، اس نے نماز سے کچھ نہیں سیکھا. اللہ اکبر!
کیا اسباق ہے نماز کے اندر، کیا نماز ہمیں سبق دیتی ہے۔ اللہ اکبر، نماز پر کبھی غور تو کیجئے، نماز کو کبھی سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، نماز ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ ایک بندہ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر کہہ کر جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تب الفاظ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ میں ایک نطفہ حقیر سے پیدا ہونے والا انسان ہوں، اے اللہ بڑائی کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، بڑائی کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، بڑائی والی تو ذات تیری ہے۔ جب میں یہ اللہ اکبر کہتا ہوں میرا غرور کچلا جاتا ہے، میرا تکبر کچلا جاتا ہے، اللہ اکبر میرے تکبر میرے غرور کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صرف اللہ اکبر کا پیغام، یہ ہے صرف اللہ اکبر کا سبق۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، میں اقرار کر لیتا ہوں کہ اللہ بڑائی میری حق، بڑائی میری شان نہیں ہے، بڑائی کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں تو صرف ایک نطفہ حقیر سے پیدا ہونے والا انسان ہوں۔ پھر جب ہم قیام کرتے ہیں، یہ جو قیام ہے نا نماز والا، یہ عاجزی کا قیام ہے، یہ انکساری کا قیام ہے، اور اس قیام پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، لوگ اس کے سامنے قیام کریں، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ جو نماز والا قیام ہے نا، یہ عاجزی و انکساری کا قیام ہے، اور اس قیام پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ پھر ہم قیام کے بعد جب رکوع کرتے ہیں، ہم نے رکوع کیا کیا؟ اپنے وجود، اپنی ہڈیوں کو جھکا کر جب ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یہ ہے دوستو ہماری عاجزی و انکساری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، ایک بندہ اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنی ہڈیوں، اپنے وجود کو جھکا کر کہتا ہے نا سبحان ربی العظیم، اپنے وجود کو جھکا کر کہتا ہے اے اللہ میں تیری عظمت کو بیان کرتا ہوں، ہاں اللہ میں تیری عظمت کو بیان کر رہا ہوں، اپنے وجود کو جھکا کر۔ یہ عاجزی کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ انکساری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر رکوع کے بعد بندہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے سجدہ کیا کیا نماز کا کہ اللہ سے بہت قریب چلا گیا، اور اللہ رب العالمین اس کے بہت قریب آ گیا، وہ اللہ کے بہت قریب چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب چلا گیا۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہی ہو سکتا ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں بڑے اسباق ہیں نماز کے اندر، بڑے اسباق ہیں، نماز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں یہ جو قیام کرتے ہیں، کیا ہے یہ قیام؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان للعبد موقفین بین یدی ربہ، موقفا فی الدنیا و موقفا فی الآخرہ، فمن استقام موقفہ فی الدنیا استقام موقفہ فی الآخرہ۔ کیا کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے سامنے دو طرح کا قیام کرنا پڑتا ہے، ایک قیام دنیا میں نماز کی حالت میں، اور دوسرا قیام میدان محشر میں۔ انشاءاللہ ایک قیام تو ہم نے نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کیا ہے، اور ایک قیام ہم جنتیوں کی صف میں میدان محشر میں کریں گے انشاءاللہ۔ جو جب دنیا میں قیام کرو تو آخرت کے قیام کو یاد کر لو، آخرت کے قیام کو۔ تو دنیا میں نماز کا قیام ہمیں آخرت کے قیام کی یاد دلاتا ہے، ایک یہ چیز۔ اور دوسری چیز، آپ نماز کو ایک تو سمجھ کے پڑھو، دوسرا نمازوں کے اندر سکون اور ٹھہراؤ پیدا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی نے نماز میں بات کی۔ کیسے بات کی؟ وہ عصر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہا تھا، تو نماز کی حالت میں کسی صحابی کو چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو دوسرے صحابہ نے ہاتھ مار کر اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی، وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلا کے کہا کہ اللہ کے بندے، نماز میں بات نہیں ہوتی، نماز نام ہے ذکر کا، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیح و تحمید ہوتی ہے، نماز میں بات نہیں ہوتی، بات مت کرنا۔ لیکن آپ نے اس کو نماز دہرانے کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز کو دہراؤ۔ فرمایا تمہاری نماز تو ہو گئی لیکن نماز میں بات مت کرنا، نماز نام ہے اللہ کے ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا۔ اللہ اکبر، نماز دہرانے کو نہیں کہا۔ لیکن غور کیجئے اس حدیث پر بھی کہ ایک صحابی بار بار اپنی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے وعلیکم السلام، لیکن تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ ہاں دوسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، لیکن تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ اس نے دوہرایا، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا اب بھی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہاں اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے بہتر میں پڑھ ہی نہیں سکتا، پھر آپ ہی مجھے بتائیے کہ صحیح نماز کیا ہے۔
پھر آپ ہی مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، جب آپ اس کو نماز سکھا رہے تھے تو اس روایت میں بار بار اللہ کے رسول ایک جملہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور قیام کرے نا تو سکون کے ساتھ قیام کر، تو رکوع کرے تو سکون کے ساتھ رکوع کر، اور جب تو رکوع سے اٹھے تو سکون کے ساتھ اٹھ جا، اور ایسا اٹھ جا کہ تمہاری ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ قوما کرے تو اس طرح کہ تمہاری ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر تو سجدے میں جا، اور جب سجدہ کرے تو سکون کے ساتھ سجدہ کر، جب سجدے کے دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھے تو سکون کے ساتھ بیٹھ، پھر جب دوسرا سجدہ کرے سکون سکون سکون۔ کتنی مرتبہ آیا ہے اس روایت میں۔ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے، او میری امت کے لوگوں، اپنی نمازوں کے اندر سکون پیدا کرو، اپنی نمازوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو۔ اگر میری نماز یہ ہے کہ مجھے جلدی دکان پہ پہنچنا ہے، کوے کی چونچ کی طرح ہم نے دوستو جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، ٹھونگوں کی طرح، تو یہ نماز آسمان پر جانا تو دور کی بات ہے، ہماری سر سے اوپر سے بھی نہیں گزرتی، ہماری سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ جس نماز میں جلد بازی ہو، جس نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، جس نماز میں سکون نہ ہو، یہ ہماری سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنی نماز کے اندر سکون پیدا کر۔ تجھے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں نماز لوٹانے کے لیے، تمہاری نماز اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ تمہاری نماز میں سکون نہیں تھا، تمہاری نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، تم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے تمہاری نماز نہیں مانی جائے گی اللہ کی یہاں۔ آپ نے فرمایا نماز کے اندر سکون و ٹھہراؤ پیدا کر، اور سکون و ٹھہراؤ کے لیے کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ خشوع خضوع کے لیے کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ لوگوں، ہر نماز کو، یہ عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے ابھی، یوں سمجھو کہ یہ عصر کی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے مغرب نہ ملے، ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں، یہی عصر کی نماز میری آخری نماز ہے۔ اس کو میں بنا بنا کے پڑھتا ہوں، اس کو خشوع خضوع کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہوں۔ تب دوستو نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، اور ایسی نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ تو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ، اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز، اور اس طرح جب نماز پڑھے گا نا تو تمہاری نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اور دوستو آخری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، ہر نماز کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرو، ہر نماز کو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر نماز میں کوشش ہونی چاہیے کہ رکعت چھوٹنا تو بڑی بات ہے، پہلی صف بھی میری نہیں چھوٹے گی، میری تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ ہاں، ہر نماز کو اس طرح پڑھو۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا سعید بن مسیب کا۔ سعید بن مسیب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ سعید، محمد و رسول اللہ اگر تمہارے تقوی اور تمہاری عبادتوں کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے، اتنے خدا ترس انسان ہو، تم اتنے نیک ہو، اگر محمد و رسول اللہ دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تابعی کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور صحابی تابعی کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ جب اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، جب اس کے اندر کچھ تو دیکھا ہوگا نا۔ آپ کو بتاؤں سعید بن مسیب کی نمازوں کی پابندی کا حال یہ تھا، سعید بن مسیب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہتے تھے، آخری دنوں میں، کہ لوگوں مجھے 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے۔ کتنے؟ مجھے 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ان 50 سالوں میں میری کبھی تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی، ان 50 سالوں میں کبھی میری تکبیر تحریمہ تک نہیں چھوٹی۔ اور ایک اور روایت آتی ہے کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 40 سال تو میرے ایسے گزرے نماز پڑھتے ہوئے کہ 40 سالوں میں لوگوں کی گدی نہیں دیکھی۔ گدی گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ 40 سال تو میں نے ایسے نماز پڑھی کہ کبھی پچھلی صف میں نہیں رہا، ہمیشہ پہلی صف میں امام کے پیچھے رہا۔ جب پچھلی صف میں رہوں گا تب تو لوگوں کی گردن کا پچھلا حصہ دیکھوں گا، پہلی صف میں کھڑے ہو کے میں نے 40 سال تک نماز پڑھی ہے۔ یہی وہ نماز ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو اور عبادت کا حق ادا کیا، اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کیا۔ یہی وہ نماز کی پابندی ہے، یہی وہ خدا ترسی ہے، اور یہی حضرت سعید بن مسیب کا دوستو وہ تقوی ہے جس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد رسول اللہ اگر تمہاری خدا ترسی اور تقوی کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ تو کوشش کرو نمازوں کو سمجھ کے پڑھو،
نمازوں کے اندر سکون پیدا کرو، اور تیسری چیز نمازوں کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھو۔ یہ 3 چیزیں، اور اللہ رب العالمین تینوں باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔